السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات دوستوں میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل سبسکرائیب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، میرے بہت سارے بھائی آپ حضرات میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں، مگر ویڈیوز کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ لائک کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ میں اب آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کی تازہ ترین خبریں۔ دوستو، اقامہ پروفیشن کے لحاظ سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے اقامے کا معنی چینج کروانا چاہتے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عید سے پہلے وہ اپنے اقامے کا پروفیشن چینج کرا لیں، کیونکہ عید کے بعد بہت سارے پروفیشن میں سعودیزیشن ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ اس اقامے کے پروفیشن پر دوبارہ سے پابندی لگ جائے، جو کہ بڑی مشکل سے ابھی دوبارہ سے کھلی تھی۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد اپنے کفیل اور کمپنی کو یہ کہیں کہ ان کے اقامے کا پروفیشن جو ان کے کام کے لحاظ سے ہے اسے لازمی طور پر تبدیل کروا لیں، کیونکہ وزارت اول نے اس بارے میں کافی زیادہ سختی کی ہوئی ہے۔ ایسے تمام افراد جو اپنے کام کے لحاظ سے جو ان کا اقامے کا معنی ہے یعنی پروفیشن ہے اس کے لحاظ سے وہ کام نہیں کرتے ہیں یا اپنے کفیل اور کمپنی کے پاس کام نہیں کرتے ہیں، ایسے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور 4.5 لاکھ کے قریب، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ افراد گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اقامے کے پروفیشن پر دوبارہ سے پابندی لگے اور وہ دوبارہ کب کھلے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، مگر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عید کے بعد اس پر پابندی لگنے والی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں جلدی اپنے اقامے کے پروفیشن چینج کرا لیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس عید کے بعد جو فیملی کے اوپر ٹیکس لگا ہے اس میں شاید کمی ہو جائے۔ اس سلسلے میں جوازات نے یہ اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسے تمام خبریں سراسر غلط ہیں۔ جولائی 2019 میں 2020 کا جو ٹیکس ہے جو کہ 300 ریال کے لحاظ سے لیا جائے گا وہ لاگو ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 2020 جولائی کے بعد کوئی ابھی واضح طور پر احکامات جاری نہیں ہوئے ہیں کہ 2020 جولائی میں اس ٹیکس کو مزید کنٹینیو کیا جائے گا، 100 ریال رہے گا، 200 یا 300 یا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی اطلاعات موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا دوستو، امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے آپ، کیونکہ بہت سارے میرے بھائی اس طرح کے میسیجز کر کے مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ فیملیز کے اوپر جو لگنے والا ٹیکس ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ ابھی جو اطلاع آئی ہے فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی ہے۔ دوستو، سعودی محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد کے خلاف اب سخت کارروائی کی جائے گی جو کہ ٹریفک سگنل پر کھڑی ہوئی گاڑی میں اترتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح کے ڈرائیونگ کے دوران حرکت کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور جو اتریں گے ان کے اقامے پر بھی جرمانے کیے جائیں گے۔ دوستو، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا دوست یار سگنل پر آپ اس کو ٹائم دے دیتے ہیں اور وہ وہاں پکا ویٹ کرتا ہے، کیونکہ گاڑی اکثر سگنلز پر تو لازمی ایک سائڈ پہ رکتی ہے، تو ایسے افراد کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو محکمہ مرور ہے یعنی ٹریفک ڈپارٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانوناً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر بہت ساری گاڑیوں کا ازدحام ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی لوگ حرکات کریں گے تو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط زیادہ بہتر ہے، ٹریفک قوانین کے لحاظ سے ان پر عمل کیا جائے۔ اور کل محکمہ ٹریفک نے 4 قسم کے اہم ترین جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو جاننا ہر سعودی شہری اور غیر ملکی کو لازم ہے، کیونکہ بہت سارے ٹریفک کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ ٹریفک سگنل سے ناواقفیت ہے۔ لہٰذا ٹریفک سگنل سے واقفیت کے متعلق بہت ساری معلومات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ وہاں سے کلیکٹ کر کے ان تمام معلومات کو جان سکتے ہیں۔ دوستو، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے اب شیئر کرتا ہوں موسم کی صورتحال کے بارے میں ایک اہم خبر۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاض ریجن کے پورے علاقوں میں
گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، مگر اس سے پہلے جو ڈسٹ کی یہ جو ایک طوفان ہے وہ برقرار رہے گا، جو کہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور یہ گرد ساری بیٹھ جائے گی۔ اس کے بارے میں مزید انہوں نے کہا ہے کہ اسی ریجن میں بہت سارے جو افراد ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ یہاں پر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایسٹ ریجن ہے اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پر درجہ حرارت میں کچھ کمی آئے گی اور بارشوں کا ایک نیا سلسلہ مملکت میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ تقریباً 10 سے 15 دن تک رہے گا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں، نچلے علاقوں میں رہتے ہیں، بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ کسی بھی قسم کی مشکل صورتحال میں فوری طور پر دفاع مدنی کو طلب کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مدد کر سکے۔ طائف سے خبر آئی ہے کہ ایک تیز رفتار گاڑی ایک بڑے درخت سے جا ٹکرائی، جس کی وجہ سے اس میں سوار موجود افراد کافی زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور ڈرائیور کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ شاید یہ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ کوئی یہ ڈرائیور جو شخص ہے یہ موبائل کا استعمال بھی کر رہا ہو، کیونکہ اس سلسلے میں وہاں پر اس شدت کے ساتھ اس گاڑی کا درخت سے ٹکرانا یہ بڑے اچنبے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوستو، تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم خبر ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ان کا انتخاب مسجد الحرام میں، بلکہ اللہ کا انتخاب ایسے بندوں کے لیے مسجد الحرام میں ہوگا، وہ لازمی طور پر ایک ویب سائٹ سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے، اس میں اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی لیبر کورٹ نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جن کو ان کی کمپنی یا ان کا کفیل سیلریز نہیں دیتے ہیں، انہیں چھٹی نہیں بھیجتے ہیں، ایسے تمام کمپنی اور کفیلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ایسے غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں انہیں فوری طور پر منسٹری آف لیبر، وزارت عمل یا لیبر کورٹ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان کفیلوں اور کمپنیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے۔ لہٰذا دوستو، اس طرح کی کوئی صورتحال اگر آپ کے پاس ساتھ بھی ہے اور آپ کے ڈاکومنٹس لیگل ہیں تو آپ فوری طور پر سعودی لیبر کورٹ سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو، جدہ سے خبر آئی ہے کہ 2 افریقن افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جنہوں نے ایک پاکستانی شہری جو کہ لیموزین کا ڈرائیور تھا اس سے روکا اور اس سے اس کا موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اس تمام واقعے کی رپورٹ جیسی درج کرائے گی تو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں افریقن افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے وہ تمام جو چھینا ہوا سامان تھا وہ برآمد کر لیا ہے۔ اس تمام کارروائی میں ہم سیکیورٹی اداروں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا کوئک ریئیکشن، کوئک رپلائی ان سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو آتا ہے اس سے عوام بہت پرسکون ہو جاتے ہیں۔ دوستو، سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ریاض میں ایک سعودی شہری اور ایک غیر ملکی جس کا تعلق شام سے تھا یعنی سیریا سے تھا، ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں، ایسے تمام یہ جو افراد تھے یہ ممنوعہ اشیاء فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، جس پر مملکت میں سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ کسی بھی صورت میں اس طرح کی کارروائیوں میں پائے گئے انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دوستو، اپنے کسی بھی ایسے جاننے والا ہو یا غیر جاننے والا ہو، اگر وہ آپ کو کوئی سامان دیتا ہے ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، لے کے جانے کے لیے، تو لازمی طور پر اس پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اس سامان کو آپ اچھی طریقے سے چیک کر لیں، چاہے وہ شخص آپ سے ناراض ہو، اگر وہ سمجھدار ہوا تو آپ سے کسی صورت میں ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا رسک لینا اس میں پچھلے دنوں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے غیر ملکی افراد اس طرح کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں اور صرف کسی کے بھروسے کی وجہ سے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لازمی طور پر اس سامان کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں اور اس کے بعد ہی مملکت کی جانب سفر کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ تجارت نے ایک ویئر ہاؤس پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جہاں سے 4000 کے قریب کار کے جعلی فلٹر برآمد ہوئے ہیں، جنہیں ایک معروف نام سے مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔
وزارت تجارت نے اس گودام کو سیل کر کے اس کے مالک اور وہاں پر کام کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس کار کے مختلف کار کے جو فلٹرز ہوتے ہیں اس کو ایک اچھے برانڈ کے نام سے تیار کر کے مملکت کے مختلف حصوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ اس سلسلے میں محکمہ تجارت نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ایسے تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی کہیں پر بھی جاب کریں اسے قانونی طور پر کام کریں، کسی بھی اللیگل یا غیر قانونی طریقے سے کسی کام میں انوالو نہ ہوں۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔